کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں معصوم بچے ایسے زخم اٹھاتے ہیں جو نظر نہیں آتے؟ زخم ان کی معصومیت پر، ان کے اعتماد پر، ان کے جسم پر۔ کیا کبھی آپ نے اپنے بچے کی خاموشی کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن۔ شاید وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے، کیونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا موضوع چھیڑنے جا رہے ہیں جس پر خاموشی جرم ہے اور بولنا فرض۔ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی والدین، قریبی رشتہ دار یا استاد محبت، شفقت یا حفاظت کے جذبے سے بچے کو چھوتا ہے۔ ماں کا گلے لگانا، باپ کا سر پر ہاتھ رکھنا، ڈاکٹر کا علاج کے دوران جائز لمس۔ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بچے کے نجی حصوں کو چھوئے یا ایسی حرکت کرے جس سے بچے الجھن، خوف یا تکلیف محسوس کریں، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو یا اجنبی۔ دوستو، جب بھی آپ لوگ اپنے بچوں میں یہ علامات دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ بچہ خاموش ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، ڈرنے لگے، مخصوص افراد کے ساتھ نہ جانا چاہے، نیند میں ڈرے، خوفناک خواب دیکھے، یہ ساری ایسی علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہے جو اچھا نہیں ہے، جو روٹین سے ہٹ گیا ہے، یعنی بیڈ ٹچ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے سکھائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے۔ یہ فرض والدین اور اساتذہ کا ہے کہ وہ بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ جسمانی حدود کی تعلیم دیں، بچوں کو جسم کے نجی حصوں کا تصور سکھائیں۔ جہاں سوئمنگ پول کا کاسٹیوم ہوتا ہے وہ نجی ہے۔ انہیں نو کہنا سکھائیں، کچھ میجک ورڈز جیسا کہ نو، رن، ٹیل یہ سکھائیں۔ رول پلے کر کے دکھائیں، روزمرہ مثالیں دے کر سمجھائیں، کہانیوں، کارٹونز اور تصویروں کا استعمال کریں۔ کبھی شرمندہ نہ کریں۔ اگر بچہ کچھ بتائے تو اسے یقین دلائیں کہ وہ بہادر ہے، سنجیدگی سے سنیں، الزام نہ لگائیں۔ اس سے ریلیٹڈ بچوں کو کچھ کہانیاں سنائیں، جیسے کہ خاموشی کا درد۔ 7 سالہ الینا اسکول میں اچھی تھی لیکن اچانک چپ ہو گئی۔ ماں نے کہا شرارتی ہو گئی ہو، لیکن اصل میں قریبی رشتہ دار اسے بری طرح سے چھوتا تھا۔ ماں نے ایک دن اسے گلے لگایا اور پوچھا، کیا کوئی تمہیں غلط طریقے سے چھوتا ہے؟ الینا رو پڑی۔ ایک اور کہانی ہے، میری ہنسی چھن گئی۔ 9 سالہ علی کھیل کا شوقین تھا لیکن محلے کے انکل کی خاص دوستی کے پیچھے چھپا تھا بدنیتی کا عذاب۔ علی کو برے لمس کی پہچان نہیں تھی، اس نے یہ کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ خود کو بھی نہیں۔ ایک اور کہانی ہے، استاد کا روپ شیطان کی نیت۔ مدرسے کے ایک استاد نے طلباء کے ساتھ غلط رویہ اپنایا۔ کئی سالوں بعد بچوں نے جب سچ بولا تو اسکول کی انتظامیہ نے انکار کر دیا۔ کیا ہمیں مذہب کی آڑ میں خاموش رہنا چاہیے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ والدین کیسے کردار ادا کریں۔ بچے کے ساتھ دوستی، اعتماد اور روزانہ بات چیت۔ ماں کو سب سے پہلے تربیت گاہ ہونا چاہیے۔ باپ کو تحفظ دینے والا سایہ بننا ہوگا۔ اساتذہ کیا کریں؟ نہ صرف تعلیم بلکہ کردار سازی بھی کریں۔ غلط رویوں کی نشاندہی اور اسکول پالیسی بنانا۔ معاشرے کا کیا کردار ہے؟ پڑوسی، رشتہ دار، محلے دار، سب کو شعور دینا ہوگا۔ بچوں کے آس پاس کے افراد پر گہری نظر رکھنا۔ دوستو، اب میں آپ کو کچھ غلط فہمیاں بتاتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ غلط فہمیاں صرف اجنبی لوگ ہی خطرناک ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر برے لمس رشتہ دار یا قریبی لوگ ہی کرتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی ہے بچوں کے بارے میں کہ بچے جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بچے ڈر کر بھی کچھ نہ بولیں تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہے بچوں کو یہ سکھانا بے حیائی ہے۔
یعنی بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا یہ بے حیائی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ بچوں کو لا علم رکھنا ہی سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ اس سلسلے میں اسکول اور مدرسے میں اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے، والدین کے لیے ورکشاپس ہوں، بچوں کے لیے حفاظتی ایپس ہوں، سادہ زبان میں کتابچے شائع کیے جائیں، اسلامی کتب میں بچوں کی عصمت کا تذکرہ شامل ہو۔ یہ سب چیزیں ہوں گی تو بچوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی اور بچوں کو معلوم ہوگا کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ یہ بچے، یہ ننھی جانیں، یہ اللہ کی امانت ہیں، انہیں صرف کھلونے نہیں، تحفظ، محبت اور شعور بھی چاہیے۔ ہمیں ان کے محافظ بننا ہے، ہمیں بولنا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ان بچوں کی چیخیں بھی شاید آواز نہ بن سکیں۔ دعا: اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہر بری نگاہ، ہر برے ہاتھ اور ہر برے ارادے سے محفوظ فرما، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کی آواز بن سکیں، ان کا سایہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے ضرور آگے شیئر کریں اور بچوں کو بھی یہ ویڈیو سنائیں، دکھائیں، تاکہ ان کو بھی کچھ انفارمیشن ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔